پروگرام کا آغاز اس افسوسناک واقعے کے ساتھ جو کہ کل رات کو لندن میں پیش آیا ہے، جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہنچے تھے یہ مڈل ٹیمپل بینچر کے طور پر، اور انہوں نے جوائن کرنا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی کسی شخصیت کو، کسی جج کو پہلی مرتبہ اس بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک زومبیز کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وہاں پہنچے، انہوں نے احتجاج کرنا تو شاید ظاہر ہے کہ ہر کسی کو اپنا حق لگتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں حملہ کرنا، ہراسانی کرنا، گالم گلوچ کرنا، نازیبا الفاظ ادا کرنا، اور جس طرح سے باقاعدہ حملہ کیا گیا ان کی گاڑی کے اوپر، میرا خیال ہے یہ سب پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت یہ واقعہ ہے، اور اس سے کوئی نہیں بچے گا۔ آج اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ زد پہ ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ جس طرح کی نسل تیار ہو چکی ہے، کوئی بھی ان سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنی پالیسی کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ جو تنقید کرنے والے ہیں، جو مخالف ہیں، جو ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر ضرور ایک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مین وہاں پہ کردار ہیں وہ سب کے سب یہاں موجود تھے اور وہ نظر آ رہے ہیں کیمروں کے اوپر۔ اب وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے، ان لوگوں کے پاسپورٹس کینسل ہوں گے، ان کی دیگر جو احکامات انہوں نے جاری کیے، مگر کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں؟ کیا پاکستان کی ریاست جو ہے، حکومت جو ہے، وہ حکومت برطانیہ سے رابطہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیونکہ پاکستان کے شہری بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ برطانیہ سے آئے ہوئے یہاں شہری اہم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی جو ایمبیسیز ہیں وہ ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے جو خط لکھا گیا امریکی کانگریس کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا کہ 60 اراکین جو ہیں وہ یقینی بنائیں کہ امریکہ کے سفیر یا ان کے اہلکار جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں۔ عمران خان صاحب امریکی شہری نہیں ہیں، مگر ان کے لیے رابطہ کرنے، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے جو کہ ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اگر وہ ہو سکتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس دوسری جانب دوسری جو سٹوری ہے وہ ہے جو ڈیل اور نو ڈیل کی ہے، کہ بانی تحریک انصاف جو ہے انہوں نے آج تردید کی ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے، مگر بشرا بی بی صاحبہ کا باہر آنا اور ان کا خیبر پختونخوا میں جانا اور ذرائع کے اعتبار سے علی امین گنڈاپور صاحب کا کنفرم کرنا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہوا ہے، یا ایک طرح سے ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا، اور پھر آج آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا کہ نومبر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ دوسری جانب آپ نے یہ دیکھا، یہ سنا بھی، یہ شارٹس بھی آپ نے دیکھے، انٹرویوز بھی دیکھے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان صاحب کو رہائی دلائے گا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں ان میں سے میرا خیال ہے 1 یا 2 کیسز ہیں جن کے اوپر اب معاملات جو ہیں وہ حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی نومبر میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کچھ نئی حکمت عملی بھی پاکستان تحریک انصاف نے بنائی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ اب احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی، لوگوں کو لایا جائے گا بار بار، لیکن قیادت کیا علی امین گنڈاپور صاحب کی بجائے کوئی اور کرے گا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ کتنی کامیاب پالیسی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی۔ عمران خان صاحب کے رویے میں بھی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ وہ ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا ہے، ابھی تک انہوں نے آرمی چیف کے خلاف یا چیف جسٹس جو نئے آئے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ نئے آئے ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور اس طرح کے جو خبریں ہیں ان میں کتنی صداقت ہے، نواز شریف صاحب کس مشن پر امریکہ روانہ ہے؟